السلام علیکم۔ میاں محمد نواز شریف کی واپسی کا غلغلہ جی، اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کچھ باتیں ہمیں ضرور یاد رکھنی ہوں گی، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو مزید مسائل کے اندر آئیں گے۔ ایک باجوہ ڈاکٹرائن آتی ہے، نام لے کے برانڈڈ آتی ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہم بتاتے ہیں نکات تقریباً کچھ طرح کے قریب آ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ شو ہوئے، پہلے 14-15 تو آ ہی گئے تھے، پھر بعد میں ساری چیزیں سامنے ہو گئیں اور اس کے اوپر ہم عمل درآمد کرنے کی کوشش کی۔ دو چیزیں جو ان سی تھیں نا وہ بچ گئیں۔ ایک اس میں آپ کہہ لیں کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئر کرنا تھا، اور دوسرا یہ گلگت بلتستان اور کشمیر جو ہے پاکستان کا، یہ انڈیا کے حوالے کرنا تھا۔ یہ جو ان سے نا دو چیزیں بچ گئیں، باقی جو ان سے نا آلموسٹ انہوں نے اس پر کامیابی حاصل کی۔ یعنی کہ سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کو ذہن سے مفلوج کرنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں کامیابی ہوئی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو یوتھی ہیں یہ ذہن سے معزول ہو گئے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے۔ میں آج اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور موضوعات ہوں گے کہ ایک تو یہ جانور بن چکے ہوئے ہیں، کبھی کسی چیز کو سوچتے نہیں ہیں، ملٹی پلائی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ ڈیوائڈ کریں گے، بس الزامات لگانا، اپنی خان کی تعریف کرنا۔ یعنی کہ خدا نہ خواستہ جیسے کسی کو پیر مان لیا ہو، آپ پیر چھوٹا لفظ ہے ویسے سمجھ جائیں گے آپ، کہ بس وہی ہے اور وہ جو مرضی پیا کرے لیکن کوئی اس کے اوپر سوال نہ کرے۔ تو یہ ہوتی ہے ذہنی مفلوجگی کی ایک شکل۔ دوسری طور پر میں جو انسانہ بڑا بتانا چاہتا ہوں جس سے لوگوں کو نا پتہ لگے گا، یہ چیزیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرنٹ پہ آ کے بتا ہی نہیں پا رہے، کیونکہ علم والا جو ان سے ہوتا ہے نا اس کی بات بڑے غور سے سننی ہوتی ہے، وہ بڑی دیر کے بعد بات بتاتا ہے۔ دیکھیں، جنرل مشرف کو صدارت سے ہٹا دیا گیا، جنرل تھا، زبردستی کی صدارت لے لی، اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اربوں ڈالر اس نے اپنے پاکٹ میں ڈال لیا، اس کی نسل کے پاس موجود ہیں اور وہ اب کھاتا رہے گا، پھر وہ نسل تیار کرے گا۔ اس کے عوض اس نے ارب ہا ڈالر کے پاکستان کا نقصان کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جو اس کا گروپ، جو اس کا قبیلہ ہے، جو اس وقت میں ڈاکٹرائن آ رہی ہے، دوسری ڈاکٹرائن آ رہی ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ خبردار، اس کو گارڈ آف آنر بھی ملے گا، اس کو مجرم بھی ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، اس نے جو کیا وہ اس کے اوپر آپ شور مچا لیں، بات کر لیں، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ذہنی معذوری کہاں پہ؟ دیکھیں، پاکستان اور اس خطے کے جتنے غدار ہیں نا، ان سب کو دیکھیں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور گزاری ہے۔ جنرل مشرف نے کتنا ایک جینا تھا، کتنی ایک اس کی عمر تھی، اس کو آخری وقت تک بہترین ٹریٹمنٹ ملی۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اگر جو آپ اور میں دنیا کی زندگی بہتر گزاریں گے تو آخرت کی طرف جائیں گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سسکتے رہیں، روتے رہیں، اور اس بات پہ اطمینان رکھیں کہ ہمیں پھر آخرت کی زندگی اچھی مل جائے گی۔ یہ ہے ذہنی معذوری۔ جتنے پاکستان کے اندر غدار موجود ہیں نا، انڈیا کے اندر جو غدار موجود ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ، سب کو آپ خوشحال دیکھیں گے، بہترین لگژریس لائف، ہر چیز کی سہولت ہوگی۔ یہ ایک ذہنی معذوری کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جی جنرل مشرف کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جو دنیا کے اندر 4-5 بندوں کو یا 2 بندوں کو یا ایک ہی بندے کو موجود ہے، اور وہ پھر مر گیا۔ وہ آخر میں یہ کرتا رہا، وہ کمزور ہو گیا تھا۔ ہر شخص کو جو انسان آخر میں جانا، جو انسان ہے اس نے ختم ہونا ہے، جو زندگی ہے اس کو فنا ہو جانا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپاہجگی ہوتی ہے نا، ذہنی اپاہجگی ہوتی ہے، یہ آپ کو درست طرف نہیں جانے دیتی۔ اب آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سیاست کا بیڑا غرق کرنا تھا باجوہ ڈاکٹرائن نے، وہ کر دیا۔ صحافت کو دیکھ لیں، اس وقت میں صحافت کیا ہے؟ جب دیکھ لیا کہ اس وقت میں میاں محمد نواز شریف کے علاوہ کوئی اور نہیں معاملے کو سنبھال سکتا، تو ابھی منصور علی خان جو انسان نا، جو ساری صحافت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی دلالی کرتا رہا، وہ شخص بھی آ گیا جی میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ان کو واپس آنا چاہیے۔
300 بندوں کا یہ انٹرویو لیتے ہیں، اس میں سے 15 20 25 بندوں کا گن کے بتا دیتے ہیں. وہ پی ٹی آئی والے بھی ہو سکتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی والے بھی ہو سکتے ہیں، وہ نون لیگ والے بھی ہو سکتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو لوگوں کا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں؟ اسی طرح سے عمران خان کو انہوں نے فرشتہ بنایا تھا، فرشتے سے بھی تھوڑا سا اوپر، نجات دہندہ ہے. ہر گھر کے اندر جمزنا، اور بندے کا اپنا پرسنل اسپتال ہوگا، پرسنل ایئرپورٹ ہوگا، پرسنل جناب ریلوے اسٹیشن ہوگا، اس کی 4 گاڑیاں ہوں گی، ایمبولنس ہر شخص کے لیے اپنی اس کی کھڑی ہوئی ہوگی. اس طریقے کی باتیں کرتا تھا نا، کہ ہر بندے کے لیے اپنا ڈیم ہوگا، اس کی بجلی گھر بھی اس کا اپنا بن رہا ہوگا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوگی، ہر ملک جو نا وہ یہ کہے گا بس یہاں پہ آ جاؤ، آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ یہاں پہ آ جاؤ، آپ سے کوئی انٹری بھی نہیں، بس آپ ویسے ہی چلے جاؤ. ایسے ہی خواب دکھا رہا تھا نا. یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ انہوں نے ہی بتایا تھا جو اس وقت میں بتا رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ ہوتی ہے ذہنی پستگی، اور اس کو شیئر کر رہے ہیں. مقصد پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد پیچھے یہ ہے کہ آپ مٹی ڈالو اور آگے جاؤ. دنیا کے اندر کبھی بھی چور کو اس سے مال برآمد کروا کے اور ایکسٹرا اس کو سزا نہ دی جائے نا، تو اس مسئلے کا کبھی حل نہیں نکلتا، کبھی بھی نہیں حل نکلتا. اگلے نے ڈکیتیاں ماری، چوریاں کی، اب نیا ٹرینڈ لگا دیا، آ گیا میاں نواز شریف آ رہا ہے. ادھر قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، باقاعدہ اس کے پیچھے پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ قاضی صاحب کو کھلا چھوڑ دیں. لیکن جن لوگوں نے غلاظت پھیلائی، جیسے یہ اپنا جسٹس اعجاز الاحسن ہے، اور اس کے علاوہ جتنے یہ ہم خیال ہیں، ان سب کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. ان سے اثاثے پوچھے جانے چاہیے. جنرل باجوہ سے اثاثے پوچھے جانے چاہیے، جنرل فیض سے بالکل، اور نہ صرف ان لوگوں سے، ہر ایک شخص کو جو پاکستان کے اندر اثر انداز ہوتا ہے ان سب کے ساتھ گلنے چاہیے. یہ ہوتی ہے ذہنی صحت. آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ 2019 سے تو میں جب سے ایکٹیو ہوا ہوں، بے شک تھوڑی سی چھوٹی سی آواز ہے، لیکن یہ بتاتا ہوں کہ 2 قسم کے جادو ہوتے ہیں. اور یہ سارے اگر آپ دیکھیں، اب میں اس کو ایک انٹرنیشنل کی شکل دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. یعنی کہ گروپس میں سے میں سنتا ہوں نا، جو ایک خاندان جو عمران خان کا اصل سسرالی ہے، یعنی کہ عمران خان تو ان کے لیے ٹیشو پیپر ہے نا، کہ کلوننگ کر کے چلو بچے 2 پیدا کر دیے تاکہ اور نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، بچے تو اس کی ماں کے ہیں نا، وہ تو یہودی نسل ہے نا، نام وہ مسلمانوں کا رکھ دیا. ایسے ہزاروں کی تعداد سے لوگ ہیں ان کے پاس، اس خاندان کے پاس. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے اسی طریقے سے آپریٹ کر کے جو کرسچن کمیونٹی ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھیں کیسا وبال پیدا کیا. اس وقت میں دیکھیں، یہ میں بڑی اور بھاری بات کرنے لگا ہوں. اس وقت اس کمیونٹی کے اندر سب سے زیادہ کیا ہے؟ اپنی نسل ختم کرو. کوئی بچے نہیں پیدا ہو رہے، کتے کے بچے پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کتے پیدا کر رہے ہیں، کتے کو اپنا بچہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ مما ہے، یہ پاپا ہے، اور وہ جناب ایسی. آپ سوچ نہیں سکتے اس نسل نے جو اس کی ذہنی صلاحیت ہے وہ کتنی ایک عجیب قسم کی ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان کی فطرت کو ختم کر کے رکھ دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا. کس نے یہ دماغ میں باتیں ڈالی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سوچنے کا، سمجھنے کا طریقہ کار بدل چکا ہوا، وہ انسانوں والا نہیں ہے. اس ہی طریقے سے اس میڈیا نے آواز کے تھرو، یہ میڈیا کا قصور نہیں تھا، میڈیا کو چلانے والے، یہ باجوہ ڈاکٹرانی تھی نا، یہ جنرل فیض حمید تھے نا، یہ جنرل آصف غفور تھا نا، یہ سارے کیا کہتے ہیں، وہ جو چھوٹا باجوہ تھا، یہ ان سب نے مل کے جو ہے نا، عاصم سلیم باجوہ، ان سب نے مل کے پاکستان کی عوام کے ساتھ ایسا کیا نا، کہ ایک نسل پیدا کر کے رکھ دی، مطلب عقل، سمجھ، سوچ سے بالکل فارغ. اور ادھر جو نا وہ اگر آپ دیکھیں بڑے پیمانے پہ تو گروہ کی نسل کی کیا بربادی کی ہے اس میڈیا کے تھرو کی ہے. تو پاکستان کے اندر جب تک ہم سچ نہیں نہ بولیں گے، اس بات کو جانیں گے نہیں کہ جب تک مجرم کو سزا نہیں ملے گی جرم کرنے کی، اور اس سے لوٹا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا، یہ ختم کریں یہ ساری کالونیاں اور یہ جو ان کے لوٹ مار کے سامان ہے.
10-10 12-12 کروڑ کا 6-6 کروڑ کا جو ہے نا پلاٹ ان کو 5-5 لاکھ روپے میں ملتا ہے 20-20 سال کی اقساط کے اوپر 10 سال کی اقساط کے اوپر اور 6-7 لاکھ روپے کا ملتا ہے اور اس کی اصل ویلیو جو سی ہوتی ہے نا وہ دوسرے دن بیچتے ہیں سودا بھی بلکہ پہلے ہوا وہ ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی سوال نہ کرے اور جو سوال کرے گا وہ انڈیا کا یار ہے غدار ہے اس ملک کا یہ چیز جو سی ہے نا بہت ضروری ہے میاں نواز شریف دیکھیں حتی الوسع وہ شخص کوشش کرتا ہے وہ چوتھی دفعہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ بھائی نے جو بربادی کیا اور وہ جان بوجھ کے نہیں کی اس شخص کی عقلی صلاحیت ہی اتنی وہ تو خود کہتا ہے مجھے گالیاں دو میرے کیا فرق پڑتا ہے کون سی میری سیاست ہے کوئی بھی صحافی پوچھ لے کہ شہباز شریف صاحب آپ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں وہ کہتا ہے تم دے دو اس سے بڑا بے غیرت ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں مطلب یہاں پہ لانتی سے لانتی شخص ہو نا پاکستان کے اندر سیاست کے اندر اس سے کہنا کہ اس کو گالی دینا یا اس کو یہ کہیں تمہیں وہ اس کو اندر کوئی تھوڑی سی نا غیرت جھلکے گی لیکن یہ وہ شخص ہے کہ سب بیڑا گرک کر کے بھی ایسے دانت نکال کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے نہیں جی انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جانا کسی کو مجرم کو سزا نہیں دینی میری سپیڈ ہی بہت ہے تو دکھائیں سپیڈ تو ٹھیک ہے جی بات کرتے رہیں گے کڑوی ہوتی ہیں لیکن سچ یہی ہے اللہ حافظ